السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نماز اور عبادات میں وضو پہ ہم باتیں کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں کہ وضو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، نفاست ہے، اور اس کی ایک خاص شان ہے جو محشر کے میدان میں سامنے آنی ہے۔ اور سورۃ الحدید کی 13 نمبر آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ دیکھے گا تو اس دن مومنوں کو اور مومن عورتوں کو کہ نور ان کے دائیں طرف، ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔ محشر کا میدان، قیامت کا دن، اللہ کے نور سے کائنات اور زمین چمکنے سے پہلے فل اندھیرے میں ہوگی۔ کوئی اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے گا تو نہیں دیکھ سکے گا، اتنا گھوپ اندھیرا ہوگا۔ لیکن ایمان والوں کا نور اور یہ وضو کے اعضاء، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس دن اعضاء نور کی، وضو کے نور سے چمک رہے ہوں گے، تو جو شخص چاہتا ہے تو وہ اس نور کو زیادہ لمبا کر دے۔ یعنی نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو ہی تمہیں واش روم میں جانا پڑے تو پھر وہاں پہ وضو قائم کر لیا کرو۔ یہ کیفیت فرشتوں والی ہے، اور اگر یہی کیفیت چلتی رہے تو گویا کہ تم زمین پہ چل رہے ہوگے اور فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کے لیے آ سکیں گے۔ تو اس لیے محشر کے میدان میں نبی پاک نے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میں پہچان لوں گا اپنی امت کے ان لوگوں کو جو وضو کے اعضاء سے، جو شخص جو جتنا زیادہ دیر وضو رکھتا ہے، پھر اس کی مثال بھی نبی پاک نے معراج کی رات میں دنیا کو بتا دی کہ بتایا گیا کہ یہ جنت میں جوتیوں کے چلنے کی، ان کی کھسکاہٹ کی آواز کس صحابی کی ہے، تو کہا کہ یہ بلال کی ہے۔ تو نبی پاک نے پھر بعد میں حضرت بلال سے پوچھا تو یا رسول اللہ میرا کوئی اور تو خاص عمل نہیں ہے، بس جس وقت میں وضو سے باہر آتا ہوں تو دوبارہ وضو بنا لیتا ہوں، یعنی میں کوشش میں ہوتا ہوں کہ ہر وقت وضو سے رہوں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز کی بات ہے کہ صاف ستھرا اچھی طرح مل مل کے وضو کرنے سے یہ نفاست اور پاکیزگی آتی ہے۔ اور اگر اس میں مسواک بھی شامل کر لیا جائے تو مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہونے کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔